جزیرہ نما عرب دنیا کے عین درمیان میں تھا. پھر عرب ہمیشہ سفر پہ رہتے تھے. تجارت ان کا مرکزی پیشہ تھا، بنیادی پیشہ جو تھا وہ تجارت تھا. دور دور تک جاتے، سامان لے جاتے، بیچتے چلے جاتے، خریدتے چلے جاتے، واپسی پہ خریدتے بیچتے چلے آتے. تجارتی قافلے ہوتے. پھر عرب کے مختلف مقامات پر بڑی بڑی منڈیاں ہوتی اور مغرب سے بھی، مشرق سے بھی، چائنا تک، ہندوستان تک لوگ وہاں جاتے. یہ جو ان کا رابطہ تھا بیرونی دنیا کے ساتھ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں کوئی برائی ہوتی تھی وہاں سے وہ برائی بھی لے آتے تھے. بت پرستی بھی عرب میں اسی طرح باہر سے آئی. کوئی دیکھ کر آیا تو ایک بت بھی خرید کر لیا اور شروع کر دیا. تو جزیرہ نما عرب وہ مقام تھا جہاں ہر طرح کی برائی موجود تھی. انہی جہالت کے اندھیروں میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور اتنی بڑی تبدیلی لائے جسے واقعی انقلاب کہا جا سکتا ہے. یہاں تو بات بات پہ انقلاب کی بات ہوتی ہے نا. انقلاب ہوتا ہے کسی چیز کی ماہیت، صورت، خصوصیات کا کلی طور پر تبدیل ہو جانا، اور انقلاب ہوتا ہے منفی سے مثبت کی طرف تبدیل ہو جانا. یعنی کوئی قوم آرام سے رہ رہی ہے، اسے آپ فساد میں مبتلا کر دیتے ہیں تو وہ انقلاب نہیں ہوگا. اگرچہ تبدیلی ہوگی لیکن اسے انقلاب نہیں کہا جاتا. انقلاب کہا جاتا ہے کہ کوئی قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے تو اسے پلٹ کر آپ اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، ترقی کی طرف گامزن کر دیتے ہیں تو انقلاب کہلاتا ہے. میری رائے میں روئے زمین پر حقیقی انقلاب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا. آپ نے کوئی لوگ باہر سے نہیں منگوائے، اللہ کریم نے کوئی مخلوق آسمانوں سے نہیں اتاری. وہی لوگ جو ان چیزوں میں مبتلا تھے وہی بدلے، اور ایسے بدلے کہ ایک ربع صدی میں انہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا. نہ صرف خود بدلے بلکہ اقوام عالم کو بدل کر رکھ دیا. اور وصال نبوی کے 23 برسوں کے اندر وصال نبوی کے بعد 23 برسوں کے اندر چین سے افریقہ تک، سائبیریا سے افریقہ تک اور چین سے ہسپانیہ تک مسلمانوں کی ریاست قائم ہو چکی تھی، جس میں عدل ہوتا تھا، انصاف ہوتا تھا، جان مال کو تحفظ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ میں تشریف فرما تھے. حضرت عدی ابن حاتم تائی کے بیٹے تھے، نور ایمان سے مشرف ہوئے. مشرکین مکہ کے مظالم زوروں پر تھے. حضرت عدی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. یہ جو مشرکین ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں تو آپ دستے دعا تو اٹھائیے، حرم میں جلوہ افروز ہیں، آپ دعا فرما دیجئے، اس سے اللہ لوگوں کی جان چھڑائے. حضور نے فرمایا، اے عدی گھبراؤ نہیں، حالات بدل رہے ہیں، وقت بدل رہا ہے، اور ایسی تبدیلی آئے گی کہ تم دیکھو گے، اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے. اللہ کریم مجھے معاف فرمائے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، بہو الفاظ نہیں، کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ معاف فرمائے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو فرمایا تم دیکھو گے کہ ربع الخالی سے، عرب کا جنوب مشرقی کونا جو ہے اسے ربع الخالی کہتے ہیں،
آبادی نہیں ہے وہاں، صحرا یا خانہ بدوش کہیں کہیں پھرتے نظر آتے ہیں، کہ ایک بڑھیا اپنی پوٹلی لیے ہوئے ربع الخالی سے نکلے گی اور بیت اللہ آئے گی، حج کرے گی اور واپس چلی جائے گی اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ بنو طے جس قبیلے کا سردار حاتم طائی تھا، یہ ربع الخالی سے حرم کو آئیں تو راستے میں اس کا علاقہ پڑتا ہے، اور یہ سارے ڈاکو پیشہ تھے۔ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ تو بنو طے کے ڈاکو کہاں جائیں گے اگر وہ اس طرح آرام سے گزر آئے گی تو۔ وقت گزر گیا، حضور کی حیات دنیاوی میں جزیرہ نما عرب پر اسلامی ریاست اور امن اور انصاف قائم ہو گیا، اور پھر سال نبوی کے بعد ریاست اسلامی میں پھیلاؤ شروع ہوا، اور معلوم دنیا کے 3 حصوں پر ریاست بن گئی۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں موجود تھا، میں نے ایک عمر رسیدہ خاتون کو دیکھا، اس کی بغل میں ایک پوٹلی تھی اور وہ طواف کر رہی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بی بی کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا ربع الخالی سے۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ تمہارے ساتھ کون تھا؟ فرمایا میرے ساتھ میرا اللہ تھا۔ واپس وہیں جانا ہے؟ واپس وہیں جانا ہے۔ واپسی پہ کون ساتھ ہوگا؟ میرا اللہ میرے ساتھ ہوگا، کوئی خطرہ نہیں۔ جو حضرات عورت کے لیے یہ اجازت دیتے ہیں کہ بغیر محرم کے بھی حج پر جا سکتی ہے، وہ اسی حدیث سے دلیل لیتے ہیں۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کوئی ذریعہ ابلاغ ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتا کہ ان بیماریوں کا علاج وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے فرمایا۔